میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہ شاہانہ محل ایک وہ ملک جو کہ جس کی آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، وہاں کوئی مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کے پرائم منسٹر ہاؤس پہ رہوں گا اتنا بڑا محل کے اندر۔ ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا کرنا ہے، اس کو ہم کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے، سادگی سے کوئی لیں گے چھوٹی سی جگہ منسٹر انکلیو کے اندر جیسے پرائم منسٹر رہے گا۔ ہم سارے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے، کہیں جس طرح نتھیا گلی کا گورنر ہاؤس اس کو ہوٹل بنا دیں گے تاکہ اس سے انکم آئے پبلک کے لیے، بجائے بادشاہ کی طرح جا کے جو صاحب اقتدار ہے وہ رہیں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ۔ ہر جگہ جتنے بھی ہل ریزورٹس پہ ریسٹ ہاؤسز ہیں سب کو کمرشلی ہم استعمال کریں گے تاکہ وہ پیسہ بنائیں، ان کے پیسے مقامی لوگوں پہ لگائے جائیں۔ کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں جو آج تک صاحب اقتدار عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ عیاشیاں کرتے رہے ہیں، یہ انشاءاللہ میرا آج آپ سے وعدہ ہے کہ یہ میں چینج کروں گا، اپنے سے شروع کروں گا، اپنے وزیروں سے شروع کروں گا، پارلیمنٹیرینز کو صحیح کریں گے، سارے جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ساروں کو ہم ایک قوم کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے اس اکنامک کرائسس سے نکلنا ہے، ہمیں کوئی باہر سے ملک آگے بچانے نہیں لگا، ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں، ہم نے اپنی مثال سے اپنے خرچے کم کرنے ہیں اور پھر ہم نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے، ہم نے بزنسز کے ساتھ مل کے، ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پالیسیز بنانی ہے تاکہ ویلتھ کریشن ہو، جتنا پیسہ بنے گا اتنا ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا، اتنی ہم نوکریاں دیں گے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے۔ تو یہ آج پھر میرا یہ جو دوسرا پلیج یہ آپ سے ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے، ہم ٹیکس کلچر ایک ایسا بنائیں گے جو عام لوگوں کے لیے یہ پتہ چلے گا، لوگ اس لیے ٹیکس دیں گے کہ ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر ہوتا ہے، ان کا ٹیکس چوری نہیں ہوگا۔ اینٹی کرپشن کو ہم مضبوط کریں گے، نیب کو اور مضبوط کریں گے، ایف بی آر جیسے اداروں کو ہم ری اسٹرکچر کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہمارے پسا ہوا طبقہ کسان، ان کے لیے ہم ساری گورنمنٹ مدد کرے گی کہ ایک کسان کسی طرح پیسہ بنائے تاکہ اپنی زمین پہ لگائے تاکہ پیداوار بڑھے اس ملک کے اوپر۔ چھوٹی بزنسز کی مدد کریں گے، نوجوانوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے، مثلا ان کے لیے سکلز ایجوکیشن کریں گے تاکہ ان کو موقع ملے، ہنر سیکھیں، وہ تعلیم حاصل کر کے نوکریاں ملیں ان کو۔ تو یہ دوسری چیز کہ جو بھی ہمارا پیسہ ہوگا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جائے گا، انسانوں کے اوپر انشاءاللہ اپنی جو یوتھ ہے اس کے اوپر ہم خرچ کریں گے۔ میرا جو اگلی آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اس وقت فارن پالیسی میں بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کا۔ اگر کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے، اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، وہ پاکستان ہے۔ ہمارا اکنامک کرائسس اس وقت ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہم کانسنٹریٹ کریں اپنی نیشن بلڈنگ میں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا جو نیبر ہے چائنا، اس سے ہم اور مضبوط کریں گے اپنی ریلیشن شپ۔ چائنا ایک بڑا ہمیں موقع دیتا ہے کہ چائنا جو سی پیک انہوں نے پاکستان میں پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کو سی پیک کو استعمال کر کے انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لے کے آئیں۔ دوسرا چائنا سے جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ جو میں بات کہہ بیٹھا ہوں، 70 کروڑ لوگ چائنا نے غربت سے 30 سال میں نکالے ہیں، اور میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ چائنا سے جو پاورٹی لیویشن ہے ہم ٹیم بھیجیں گے کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس لیے کہ کس طرح ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں، کس طرح ہمارا یہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، ہماری ساری کانسنٹریشن ہوگی کہ ہم نے ان کو کیسے نکال سے۔ چائنا سے دوسری چیز جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کرپشن ہے۔ چائنا نے کرپشن کے اوپر جس طرح جو میجرز لیے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے 4 سالوں کے اندر 400 وزیروں کو پکڑا ہے، انہوں نے ایک مثال سیٹ کی ہے کہ کرائم ڈز ناٹ پے۔ جب آپ ایک کرپشن کے اوپر سے کرپشن کے اوپر پڑھتے ہیں تو تب کرپشن ایک معاشرے میں نیچے آتی ہے۔ تو وہ کرپشن کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ چائنا سے سیکھیں گے، ان سے اور اپنے تعلقات مضبوط کریں گے۔ دوسرا ملک ہے افغانستان۔ افغانستان ایک وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں، یہ جو وار آن ٹیرر اور
اس سے پہلے افغان جہاد تھی. سب سے زیادہ انسانوں نے اس دنیا کے انسانوں نے سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے وہ ہے افغانستان کے لوگ. اور افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ملک چاہتا ہے افغانستان میں امن، وہ پاکستان ہے. افغانستان میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ ہم ہر طرح افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ہمارے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ ہمارے اوپن بارڈرز ہوں، جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں، ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ افغانستان میں امریکہ انوالوڈ ہے، میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچلی بینیفیشل ہوں، یعنی ایک ایسے ہوں جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوں. ابھی تک بدقسمتی سے ہمارے تعلقات ون وے رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو امداد کرتا ہے ان کی امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے. اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے. ہم یہ ریلیشن شپ چاہتے ہیں امریکہ سے کہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہو، ایک بیلنس ریلیشن شپ ہو. کریں گے اس بیلنس ریلیشن شپ کے لیے. ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ایران سے ہم بالکل اپنے تعلقات اور بہتر کرنا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی کر سکیں، جتنی بھی ہماری طاقت ہو، مڈل ایسٹ کے اندر ہم کنسیلیشن، یعنی ہم ایک ثالث کا کردار ادا کریں تاکہ ہم یہ جو ٹینشنز ہیں مڈل ایسٹ میں، آپس میں یہ جو لڑائی ہیں جو نیبرز کے بیچ میں ہیں، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو اکٹھا کریں. ہم یعنی ایک وہ ملک بنے جو کہ لڑائیں ختم کرے، بجائے لڑائیوں کے اندر شرکت کرے جو اب تک بدقسمتی سے ہم کرتے آئے ہیں اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے. پھر ہندوستان، مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ پچھلے چند دن یہ الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح مجھے پورٹرے کیا، ایسے لگا جیسے میں کوئی بالی ووڈ فلم کا ویلن ہوں. یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز جو ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر عمران خان طاقت میں آ جائے. میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے. ہندوستان سارا پھیرا ہو کرکٹ کی وجہ سے. میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بر صغیر کے لیے بہتری ہے. اگر ہم یہ غربت کم کرنا چاہتے ہیں بر صغیر میں، جو کہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی، تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں، ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں، اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو، کور ایشو ہے، وہ کشمیر ہے. کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے 30 سال میں جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، جو ہونی تھی، اگر فوج سے مسئلے حل ہوں اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے، کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے اس وقت. کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں. یہ جانے تو نہیں لگا. اور اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہے گی کہ جی پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو ہم سکوئر 1 پہ ہیں اس وقت. میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں. آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے، لیکن آگے بھی تو بڑھیں. ابھی تک تو ایک 1 سائیڈڈ قسم کی ریلیشن شپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو. ہر جس قسم کی دنیا میں کہیں دہشت گردی ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا، میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں، یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے
کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلاگ سے حل کریں. میں آخر میں میں پاکستانیوں سے اپنی قوم سے پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں بھی ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم بھی ایک ایسا گورننس سسٹم لا سکتے ہیں جو عوام کی زندگی آسان کرے گا, جو ایسا گورننس سسٹم جو موقع دے گا لوگوں کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کا. میں یہ آپ سے آج پلیج کرتا ہوں کہ کوئی بھی میری ساری کوشش ہوگی کہ عمران خان سادگی اختیار کرے, کوئی بدلے نہ. میں آپ کی طرح کا ایک شہری ہوں, اگر میرے پاس ذمہ داری زیادہ تو یہ نہیں مطلب کہ میں اسمان پہ چڑھ جاؤں اور جو آج تک جو ہمارے میں جو پاور میں آتا ہے وہ اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں. میں پھر آپ سے پلیج کرتا ہوں کہ یہ ایک غریب ملک کے اندر یہ جو سمبلز ہیں, یہ جو ہم بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور جو بڑے بڑے پروٹوکولز میں رہتے ہیں, عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو حکمران آج تک عیاشی کرتے ہیں, میں یہ آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایک بالکل آپ مختلف قسم کی پاکستان میں گورننس دیکھیں گے. میں نے آج تک آپ سے جتنے وعدے کیے ہیں, میں نے آپ کو کہا کینسر ہاسپٹل بناؤ, آپ سب نے مجھے پیسے دیے. میں نے آپ کو کہا تھا 70% لوگوں کا مفت علاج ہوگا. آج اللہ کا فضل سے 2 کینسر ہاسپٹل ہیں پاکستان میں. دنیا میں کوئی مثال نہیں جدھر 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہے. میں نے یونیورسٹی بنائی, پہلی دیہات کے اندر یونیورسٹی. میں نے آپ کو کہا کہ وہاں میں غریب گھرانوں سے لوگوں کو ایک انٹرنیشنل ڈگری دلواؤں گا. مجھے فخر ہے 90% وہاں بچے غریب گھرانوں کے ہیں جو نبل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو وہ ملک بناؤں گا جو پہلی دفعہ بجائے ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے پالیسیز بنائے, ساری پالیسی بنے گی کہ میرا یہ جو غریب طبقہ ہے, جو پسا ہوا طبقہ ہے, جس کے اندر سارے ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں مائنورٹیز ہیں, جس میں ہماری مائنورٹیز نیچے جن کے حقوق کئی دفعہ جو دیے ہوئے قانون میں وہ بھی نہیں ہم کرتے, جس میں گھر کے ملازم ہیں جن کو کوئی رائٹس نہیں ملتے. میری ساری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں, ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں. میں ہر اس نچلے طبقے, مظلوم طبقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کھڑا ہو کے دکھاؤں گا. اور جو آخری میرا پوائنٹ ہے دھاندلی کا, آج پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی. سب سے پہلے میں ان کو کہوں کہ جو یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ 2 مین پولیٹیکل پارٹیز نے منتخب کی تھی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. یہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی نہیں تھی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ان ساری گورنمنٹس نے, ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت سے بنی تھی. میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھاندلی ہوئی. جب 2013 کا الیکشن ہوا 400 پٹیشنز تھیں جس میں لوگوں نے کہا, ساری پارٹیز نے کہا دھاندلی ہوئی, اور 400 پٹیشنز تھی الیکشن کمیشن کے پاس. میں نے کہا 4 کھول دو, صرف 400 میں سے صرف میں نے کہا 4 سیمپل لے لو تاکہ 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو. یہ ساری پارٹیز جو آج کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی, ان سب نے میری مخالفت کی. انہوں نے کسی نے 4 حلقے نہیں کھولے. ہمیں عدالت میں جا کے 2.5-3 سال کے بعد ہم نے وہ حلقے کھلوائے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے کوئی حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوگی, ہم آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی اس طرح کی پاکستانی قوم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا الیکشن میں جو آج کیا. اور جو بھی خدشات ہیں اپوزیشن کے جو کہہ رہے ہیں آج کے دھاندلی ہوئی, ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں پاکستانیوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ جو میں نے آپ سے وعدے کیے ہیں وہ میں پورے کروں. پاکستان زندہ باد.